یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اس کے خوف سے رو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا ہے اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لمن ارتضیٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے۔ فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ ترجمہ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشِیَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس مقام اور مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کی پکڑ سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں، اس سلسلے میں ذرا حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کی چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے
اور میں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں ایسے جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں اور روتے ہیں، تو ہر نیک اور گنہگار مسلمان کو بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اس کی پکڑ اور گرفت سے خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو دیکھیں کہ فرشتے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہے ہیں کہ کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اے انسان تو غور کر، اپنی زندگی پر غور کر، تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، قدم قدم کر گناہ کرتا ہے اور پھر بھی نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔